السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نام ہے۔ آج پھر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت و رضوان کے تعارف کے ساتھ۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی جنید بن محمد بن جنید ہے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم، آپ کا لقب قواریری، زجار اور خزار کے لقب سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ قواریری اور زجاج اس اعتبار سے کہا جاتا تھا کہ آپ کے والد گرامی شیشہ فروش بھی تھے اور چمڑے کا کاروبار بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کا آبائی وطن نہاوند ایران ہے، لیکن آپ بغداد میں پیدا ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی حضرت سری سختی کے بھانجے اور مرید ہیں۔ آپ اہل ظواہر اور ارباب قلب میں مقبول تھے، علوم کے تمام فنون میں کامل اور اصول و فروغ میں و معاملات و عبادات میں مفتی اعظم اور امام اصحاب سوری تھے۔ تمام اہل طریقت آپ کی امامت پر متفق ہیں اور کسی مدعی علم و تصوف کو آپ پر اعتراض و اعراض نہیں ہے۔ آپ حضرت سری سختی، حضرت حارث محاسبی، حضرت محمد قصاب کی صحبت سے فیضیاب ہوئے، یعنی ان بزرگ ہستیوں کے شاگردوں میں سے تھے۔ حضرت ابو العباس فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی علم معرفت میں ہمارے امام اور مرجع و پیشوا ہیں۔ اکابرین صوفیہ حضرت خراز، حضرت شیخ ردیم، حضرت شیخ نوری اور حضرت شیخ شبلی سب آپ کی طرف نسبت رکھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں ابلیس لعین کو دیکھوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا، ایک بوڑھا آیا جو دور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اپنے دل میں وحشت کا اثر محسوس کیا۔ جب وہ میرے نزدیک آیا تو میں نے پوچھا، اے بوڑھے تو کون ہے؟ میری نظر اثر وحشت سے تجھے دیکھنے کی تاب نہیں لاتی اور تیری نحوست کی ہیبت کو میرا دل برداشت نہیں کرتا۔ کہنے لگا، میں وہی ہوں جس کو دیکھنے کی تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ کہنے لگا، اے جنید، آپ کا یہ خیال ہے کہ غیر خدا کو سجدہ کر لیتا؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں اس کے کلام سے حیران ہوا اور اس کے کلام کا مجھ پر اثر ہونے کو تھا کہ مجھے الہام ہوا، اے جنید اس کو کہہ دو تو جھوٹ بولتا ہے، تو بندہ تھا تو رب ذوالجلال والاکرام کے حکم سے باہر نہ ہوتا اور اس کی نہی سے تقرب نہ کرتا۔ شیطان نے میرے دل کی یہ آواز سن لی اور چیخ ماری اور بولا، اللہ کی قسم تو نے مجھے جلا ڈالا، اور نظر سے غائب ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی کی حکایت آپ کی عصمت کے تحفظ پر دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی خود نگرانی فرماتا ہے اور ہر حالت میں مکرہ شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مرید کے دل میں یہ اعتقاد پیدا ہوا کہ میں کس درجہ پہنچ چکا ہوں۔ اس نے حضرت جنید بغدادی سے کچھ اعراض کیا۔ ایک دن وہ آپ کے خدمت عالیہ میں حاضر ہوا کہ تجربہ کر کے دیکھے میرا خیال آپ پر منکشف ہوا یا نہیں۔ حضرت جنید بغدادی نور فراست سے اس کی حالت ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اس نے آپ سے سوال کیا تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، جواب عبارتی خواہی یا معنوی چاہیے؟ الفاظ اور عبارت میں جواب چاہتا ہے یا حقیقت معنی میں جواب دو؟ اس نے کہا، دونوں طرح جواب ارشاد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، عبارتی جواب تو یہ ہے کہ اگر میرا تجربہ کرنے کی بجائے اپنا تجربہ کر لیتا تو میرے تجربے کا محتاج نہ ہوتا اور اس جگہ تجربے کی غرض سے نہ آتا، اور معنی جواب یہ ہے کہ میں نے تجھے منصب ولایت سے معزول کر دیا۔ مرید کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور وہ چیخنے لگا، پکارنے لگا، حضور راحت یقین میرے دل سے جاتی رہی ہے۔ توبہ کرنے لگا اور پہلی بکواس سے ہاتھ اٹھایا۔ اس وقت حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، تو نہیں جانتا کہ اللہ کے ولی والیان اسرار ہوتے ہیں، تجھ میں ان کی ایک ضرب برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ پھر ایک پھونک اس پر ماری، وہ پھر اپنے پہلے درجے پر مطمئن ہو گیا۔ اس دن سے خاصان بارگاہ کے معاملات میں دخل دینے سے بھی توبہ کی اور پختہ عہد کیا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی لڑکپن کے ایام میں بچوں سے کھیل رہے تھے کہ آپ کے ماموں حضرت سری سختی نے فرمایا، اے لڑکے، شکر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے جواباً عرض کیا کہ شکر یہ ہے کہ اس کی گناہوں پر مدد طلب نہ کرے، یعنی معصیت اور گناہوں سے بچے۔ حضرت سری سختی فرماتی ہیں
میں اس بات کو سن کر بہت ڈرنے لگا کہ تیری زبان سے جو بات نکلی ہے وہ تیرا حصہ نہ بن جائے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں ہمیشہ اس بات سے لرزاں ترساں رہتا تھا کہ کہیں مجھ سے معصیت یعنی گناہ نہ ہو جائے۔ ایک دن میں حضرت سری سقطی کی خدمت پاک میں حاضر ہوا، جو کچھ ان کے لیے ضروری چیزیں ہو سکتی تھی وہ لے گیا۔ حضرت سری سقطی نے مجھے فرمایا اے جنید تیرے لیے خوشخبری ہے، میں نے حق تعالیٰ سے دعا کی تھی میرے جنید کو کسی طرح فلاح اور توفیق یافتہ کی معرفت میرے پاس پہنچا دے اور تم آ گئے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی واعظ فرما رہے تھے کہ ایک کافر جوان جو مسلمانوں جیسا لباس پہنے ہوئے تھا مجلس میں آیا اور ایک کنارے پر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا اے شیخ، رسول کریم کے اس ارشاد مبارک کے کیا معنی ہیں کہ مومن کی فراست اور دانائی سے ڈرو کہ بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس کا یہ سوال سن کر میں نے کچھ دیر کے لیے سر جھکایا، بعد ازاں میں نے سر کو اٹھایا، اس سے کہا اے نوجوان اسلام قبول کر لے، تیرے اسلام لانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس واقعے سے حضرت جنید بغدادی کی ایک کرامت کا اظہار ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اس میں دو کرامتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس نوجوان کے کفر پر اطلاع پا جانا، دوسرا یہ کہ اس سے بات سے آگاہ ہو جانا کہ وہ اسی وقت اسلام قبول کر لے گا۔ حضرت سری سقطی کے زمانے حیات میں پیر بھائیوں نے حضرت جنید بغدادی سے کہا کہ ہمیں واعظ فرمائیں تاکہ ہمارے دل و راحت سکون پائیں۔ آپ نے صاف انکار فرما دیا اور فرمایا جب تک میرے شیخ حضرت شیخ سری جلوہ ارا مسند ظاہر ہیں میں کوئی بات کہنے کا مجاز نہیں۔ ایک رات سو رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک نصیب ہوا، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنید لوگوں کو واعظ کیا کرو، اس لیے کہ تیرے بیان سے مخلوق کے دلوں کو راحت حاصل ہوگی، تیرے بیان سے خداوند تعالیٰ ایک عالم کی نجات فرمائے گا۔ جب بیدار ہوئے تو دل میں خطرہ پیدا ہوا، میں اپنے مرشد کے درجے سے اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دعوت عطا فرمایا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سری سقطی نے ایک مرید کو بھیجا، جب حضرت جنید بغدادی نماز سے سلام پھریں تو ان سے کہنا کہ مریدوں کی درخواست تم نے رد کر دی اور انہیں کچھ نہ سنایا، مشائخ بغداد نے سفارش کی اس کو بھی تم نے رد کر دیا، میں نے پیغام بھیجا پھر بھی واعظ کہنے پر آمدہ نہ ہوئے، اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک تمہیں ملا ہے لہٰذا اس حکم کی تعمیل کرو۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی نے یہ حکم سنتے ہی جواب میں عرض کیا حضور میرے ذہن میں افضلیت کا خیال سمایا تھا، وہ جاتا رہا، میں اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ حضرت سری سقطی میرے مرشد کامل میرے تمام حالات ظاہر و باطن سے واقف ہیں، آپ کا درجہ ہر حال میں میرے درجے سے بلند تر ہے اور آپ یقیناً میرے اسرار سے آگاہ ہیں، میں آپ کے منصب جلیل کی بلندی سے محض بے خبر ہوں اور اپنی اس غلطی سے استغفار کرتا ہوں جو میں نے اس خواب سے پہلے اپنے متعلق سوچا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سری سقطی کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا، آپ سے عرض کیا کہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کو خواب میں دیکھا ہے، خواب میں دیدار پاک کیا ہے؟ تو فرمایا میں نے خواب میں رب کائنات کا دیدار پاک کیا اور رب نے مجھے فرمایا، میں نے پیارے رسول سے فرمایا کہ جنید کو فرمائے واعظ کیا کرے تاکہ اہل بغداد کو فائدہ ہو اور ان کی مراد بر آئے۔ اس حکایت سے بات معلوم ہوتی ہے کامل پیر ہر صورت میں مرید کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ بچپن ہی سے حضرت جنید بغدادی کو بلند مدارج مرتبے حاصل رہے۔ ایک مرتبہ مکتب سے واپسی پر دیکھا کہ آپ کے والد گرامی برسر راہ رو رہے ہیں، آپ نے وجہ پوچھی تو فرمایا میں رونے کا سبب یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے ماموں کو زکوٰۃ سے کچھ درہم بھیجے تھے لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، مجھے یہ احساس ہو رہا ہے
میں اپنی زندگی کے ایسے مال کے حصول میں صرف کر دی جس کو خدا کے دوست بھی پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی نے اپنے والد گرامی سے وہ درہم لے کر اپنے ماموں کے یہاں پہنچے، آواز دی اور جب سے اندر سے پوچھا گیا کون ہے تو آپ نے عرض کی جنید آپ کے لیے زکوٰۃ کی رقم لے کر آیا ہے، لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا، جس پر حضرت جنید بغدادی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کے اوپر فضل اور میرے والد گرامی کے ساتھ عدل کیا، اب آپ کو اختیار ہے یہ رقم لیں یا نہ لیں، کیونکہ میرے والد گرامی کے لیے جو حکم تھا حقدار کو زکوٰۃ پیش کرو انہوں نے پورا کر دیا۔ یہ بات سن کر حضرت سر سختی نے دروازہ کھول کر فرمایا رقم سے پہلے میں تجھے قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی دن سے آپ ان کی خدمت میں رہنے لگے۔ 7 سال کی عمر میں ان کے ہمراہ مکہ معظمہ پہنچے۔ مکہ معظمہ میں 4 صوفیاء کرام میں شکر کے مسئلے پر بحث چھڑی ہوئی تھی۔ جب سب آپ کی شکر کی تعریف بیان کر چکے تو آپ کے ماموں نے آپ کو شکر کی تعریف بیان کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے کچھ دیر سر جھکائے رکھنے کے بعد فرمایا شکر کی تعریف یہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت کی وجہ سے منعم حقیقی کی نافرمانی کبھی نہ کرے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے کہا واقعی شکر اسی کا نام ہے۔ پھر آپ نے بغداد شریف واپس آ کر آئینہ سازی کی دکان قائم کر لی اور ایک پردہ ڈال کر 400 رکعت نماز یومیہ اسی دکان میں ادا کرتے رہے، اور کچھ عرصے کے بعد دکان خیر آباد کہہ کر حضرت سر سختی کے مکان کے ایک حجرے میں گوشہ نشین ہو گئے اور 30 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کی تاریخ وصال 682 ہجری ہے۔ بعض اصحاب کا قول ہے کہ 582 ہجری میں وفات فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ کے ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے زمانے میں ایک بہت مشہور ڈاکو رہا کرتا تھا۔ وہ ڈاکہ زنی سے باز نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ کئی مرتبہ پکڑا گیا۔ قاضی صاحب اسے ہر بار پکڑے جانے پر کبھی 100 کبھی 200 کبھی 300 دروں کی کوڑوں کی سزا دیتے۔ اسے اس وقت تک 16,000 درے لگ چکے تھے، مگر وہ اس کام سے باز نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا مگر وہ باز نہ آیا اور اپنے ایک ہاتھ سے چوری اور ڈاکہ زنی کرتا رہا۔ لوگ اس سے بہت خوف زدہ رہتے تھے، کوئی اس کے سامنے جانے کی جرات نہ کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ڈاکو جنید بغدادی کے گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوا۔ حضرت جنید بغدادی نے تجارت کے غرض سے کچھ کپڑے اور دیگر اشیاء منگوا رکھی تھی اور انہیں 2-3 گٹھریوں میں باندھ رکھا تھا۔ مشہور ڈاکو جب دیوار کود کر گھر میں داخل ہوا تو سارا سامان جو گٹھریوں پر بندھا پڑا تھا نظر آ گیا۔ وہ ایک ہاتھ ہونے کے باعث ان کو اٹھا کر باہر لے جانے سے قاصر تھا اور ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ کسی کو سامان اٹھانے کے لیے مدد کے لیے لایا جائے۔ اسی اثنا میں حضرت جنید بغدادی نماز تہجد کے لیے نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے گھر کے صحن میں تشریف لائے۔ ڈاکو کی نظر آپ پر پڑی۔ اس نے سمجھا شاید یہ اس گھر کا کوئی نوکر ہے جو مالکوں کے بیدار ہونے سے قبل گھر کے کام کے لیے بیدار ہوا ہے۔ اس نے حضرت جنید بغدادی کو نہایت سخت آواز میں اپنے پاس بلایا، ادھر آؤ، یہ گٹھری اٹھا کر میرے سر پر رکھو۔ حضرت جنید بغدادی اس کی جانب بڑھے، گٹھری اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دی۔ اس نے جب دیکھا کہ گھر کا ایک نوکر اس کے روب میں آ چکا ہے، اس کی بولی باتوں پر عمل کر رہا ہے، تو اس نے بجائے اپنے سر پر گٹھری اٹھوانے کے حضرت جنید بغدادی کے سر پر گٹھری اٹھوانے کا ارادہ کیا۔ انہیں اسی سخت لہجے میں حکم دیا کہ میری سر پر یہ گٹھری نہ رکھو بلکہ اپنے سر پر رکھو۔ حضرت جنید بغدادی آمدہ ہو گئے۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے گٹھری آپ کے سر پر رکھنے کی مدد کی۔ جب آپ نے گٹھری سر پر اٹھا لی تو اس نے حکم دیا کہ جلدی کرو، میرے ساتھ چلو، فجر ہونے والی ہے اور سورج کی روشنی ہو جائے گی، اس سے پہلے تم نے یہ گٹھری میرے مطلوبہ جگہ تک پہنچانی ہے، اور تم نے دیر کی تو میں ڈنڈے سے تمہاری مرمت کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی اپنا مال اپنے سر پر رکھ کر اس کے گھر کی جانب چل پڑے۔ حضرت جنید بغدادی راستے میں تھک گئے،
وزن زیادہ ہونے کے باعث آپ کا سانس بھی پھول چکا تھا، آپ کی رفتار آہستہ ہو چکی تھی، جس پر وہ بدنام زمانہ ڈاکو آپ کو ڈنڈے مارنے لگ جاتا، یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی وہ گٹری سر پر اٹھائے اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں اور گھر واپس آ جاتے ہیں۔ بدنام زمانہ ڈاکو ایک دن گزارا، وہ رات کو نہایت اطمینان سے سویا اور اگلی صبح اٹھا۔ اسے خیال آیا کہ جس گھر میں نے گزشتہ رات چوری کی واردات کی ہے، سامان اسی کے گھر کے نوکر کے ذریعے یہاں تک لایا ہوں، کہیں وہ میرا راز فاش نہ کر دے، مجھے اس سے متعلق خبر رکھنی چاہیے، وہ چل کے دیکھنا چاہیے کہ وہاں لوگ جمع ہیں یا نہیں، اگر جمع ہے تو یقیناً اس نوکر نے میرا راز فاش کر دیا ہوگا اور تفتیش کر رہے ہوں گے، اگر وہاں خاموشی تھی تو یقیناً نوکر نے میرے متعلق کسی کو ڈر کے مارے نہیں بتایا ہوگا۔ چنانچہ وہ آپ کے گھر کی جانب چل پڑا، وہاں پہنچ کر دیکھتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، گھر میں قطار در قطار داخل ہو رہے ہیں، گھر میں داخل ہونے والے افراد حلیے سے نہایت متقی لگ رہے ہیں۔ بڑا حیران ہوا، اس نے کسی سے پوچھا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے بتایا گیا، کیا نہیں جانتے گھر ایک بہت بڑے شیخ کامل پیر کامل کا ہے۔ اس نے استفسار کیا، کیا میں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ بتایا گیا، ہاں دیکھ سکتے ہو۔ معلومات دینے والے نے اسے اپنے ساتھ لیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ اس دوران ڈاکو نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ چھپا لیا، کہیں گھر کا نوکر اسے پہچان نہ لے۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ وہی نوکر جس سے اس نے گٹری اٹھوائی تھی گھر تک مارتے ہوئے لے گیا تھا، وہ مسند ارشاد پر تشریف فرما ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا یہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت رضوان ہیں جو ولی کامل ہیں۔ اس کے دل کی دنیا بدل گئی، آپ کی مجلس میں گناہوں سے توبہ کی اور آپ سے بیعت ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ بغداد کا یہ بدنام زمانہ ڈاکو پھر ایسا ہوا کہ حضرت جنید بغدادی نے اسے اپنی خلافت عطا فرمائی۔ اللہ والوں کی مجلس کا اپنا ہی اثر ہے، کہاں بغداد کا مشہور چور اور ڈاکو اور کہاں جنید بغدادی کا ایک خلیفہ۔ یہ اللہ والوں کی محفل کا اثر تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی اور راہ راست اختیار کی۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل بٹن کو بھی پریس کیجئے، اور فیس بک پیج پر ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کیجئے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم۔